प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा माशी निज़ाम के हवाले से और ख़ासतौर पर कौमी डायलॉग की बात हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल भी कहा अपनी स्पीच के अंदर, कोशिश भी की जा रही है और IMF चूँकि राज़ी हो गया, दोस्त मालिक भी पैसे देने को तैयार हैं। माशी तौर पर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MP हैं, सीनियर सियासतदान है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। चौधरी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब ने ज्वाइन किया है। आप MNA हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, चूँकि डायलॉग की बात हो रही है और 75 साल हो गए, अब हम ब्रेक से पहले भी ये बात कर रहे थे, 75 साल गुजरने के बावजूद अभी तक हमें ये नहीं पता कि हम आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करना है और कैसे करना है। सर, 75 साल बहुत बड़ा अरसा होता है किसी भी कौम के लिए, और कौमें 75 साल में बन जाती हैं। क्या समझते हैं कहाँ जी जी। गलती हुई, और आज भी अभी तक हम सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, डायरेक्शन हमारी क्या होगी? मसला ये है कि हमारे तो कायद ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जब ये हुकूमत नई नई आई है ना PTI की, उसी वक्त ये ऑफर किया था कि हम सारे मिल बैठने के लिए तैयार हैं, आप मिसाक मईशत करें। जी मिसाक मईशत ऐसा करें जो परमानेंट बेसिस के ऊपर हो और सारी पार्टियां उसके ऊपर इतफाक करें और मिलजुल के बैठे, सर जोड़ के बैठे और मुल्क को, सियासी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले इसको माली बुहरान से निकालें। ठीक। तो इसके लिए उन्होंने तो बहुत पहले भी ऑफर की थी, उसके ऊपर कान नहीं धरा किसी ने। आजकल फिर वो ऑफर कर रहे हैं और एफर्ट्स ही पुट कर रहे हैं, और एफर्ट्स का नतीजा भी आप देख रहे हैं कि हमारे ऑल टाइम्स टेस्टेड जो फ्रेंड्स हैं वो आगे आ रहे हैं। मतलब सऊदी अरेबिया है, उन्होंने मेहरबानी कर दी है, और बाकी ममालिक भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो वो पूरी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस एफर्ट में जो भी मुल्क से मोहब्बत रखता है, और आपको पता है ना, बड़ी बड़ी जी जी। दराम से नीचे आ जाती है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए, इस ऑफर से मिलजुल के बैठना चाहिए, और पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वो मुल्क की इकोनॉमी होनी चाहिए। इकोनॉमी को स्टेब्लिश कर लें, बाद में मुल्क है तो हम सारे हैं, बिल्कुल ठीक सारी है, इज्जतें इस लेकिन चौधरी मुल्क साहब से मसला हैं। ये जो डायलॉग की बातें हो रही है, ग्रैंड डायलॉग, आप इसको मिसाक मैशियत कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2018 में इसको ग्रैंड डायलॉग कहा गया। हम देखते हैं कि 2 4 6 महीने ये बात होती है, थोड़ी सी इकॉनमी बेहतर होती है, इधर उधर से हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं चीज़ें। आज वक्त है, जिस तरह आप भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और डिसाइड करें कि ये हमारी यूनिफॉर्म पॉलिसी है। आपकी हुकूमत रहे या ना रहे, किसी दूसरे की हुकूमत आए, लेकिन माशी जो हमारे अहदाफ हैं वो, माशी पॉलिसियाँ जो हैं वो ना तब्दील हों, ताकि जो सिस्टम है वो स्मूथ रहे। जी, मैंने तो शुरू इसी बात से किया था कि इसको परमानेंट बेसिस के ऊपर होना। ठीक। जो जहां तक मईशत का तल्लक है ना, इसमें कुछ ऐसे फार्मूले बना रहे हैं जो परमानेंट बेसिस के ऊपर, कोई हुकूमत आए कोई जाए, वो चलते रहे, ठीक है। ताकि मुल्क जो है ना, वो जो उसमें कोई मुआशी बुहरान ना आए। ठीक। ये परमानेंट ऊपर होना चाहिए। लेकिन सारे इसमें जो स्टेक निगरान होल्डर्स है। इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। इसकी मैं चौधरी साहब आऊँगा आपकी तरफ। आफ्ताब जहांगीर साहब, चूँकि आपको दावत दी जा रही है हुकूमत की तरफ से कि जी आएँ डायलॉग की तरफ, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इनके साथ तो हम बैठ के कोई बात कर ही नहीं सकते, ये चंद हफ्तों की मेहमान है ये हुकूमत है, और इनके साथ क्या डायलॉग करेंगे, और ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, तो फिर सिस्टम आगे चलेगा कैसे? आफ्ताब जहांगीर साहब। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दोनों जो आपके साथ हैं उनको मेरा सलाम, दोस्तों को। बात ये है कि हमारी जो सियासत है 75 साल में, मैं तो अभी जब 14 अगस्त गुजरी है 75 साल की, तो मैं ये सोच रहा था जी कि मैं 60 साल 62 साल का हो गया हूँ, और तकरीबन मेरे से 13 साल के करीब बड़ा पाकिस्तान है, समझे ना। लेकिन मैंने इस 62 साल के अंदर जो देखा वो यही देखा कि जी कि हमने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इल्ज़ामात की सियासत की, और एक दूसरे को चोर बोलते रहे, एक दूसरे, जब भी कोई आया तो उसकी एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर दी। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि यार हमारे बाद जो मुल्क आज़ाद हुए थे, आखिर उन्होंने क्या ऐसा काम किया कि जो मुल्क दुनिया में इस वक्त रूल कर रहे हैं, दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। हम 5वीं बड़ी आबादी हैं दुनिया की। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा, बेहतरीन जहन दिए, बेहतरीन लोग दिए, मौसम दिए, समंदर दिया, पहाड़ दिए, कौन सी चीज़ें, मादनियात दी, हर चीज़ से अल्लाह ने हमें नवाजा, एग्रीकल्चर दिया। किस चीज़ की कमी है कि जो हम
جو ابھی تک جو ہے مقروض ہیں. ہم کیا ابھی اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے جو ہے وہ ہمیں امداد دینے کا وعدہ کر لیا ہے کہ جی ہم آپ کو یہ تیل دے رہے ہیں 1 سال کی موخر کے اوپر. تو یہ آفتاب پاکستانی جنگی قوم صاحب کو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا جو خیال ہے اور آپ بھی چودھری صاحب بھی اور فرقان حسن صاحب بھی اس چیز پہ متفق ہوں گے, ہماری قومی ترجیحات نہیں ہے, ساری چیزیں نہیں, میں ہمارے اس کی پاس ہیں. وجہ ہمارے بتا رہا ہوں نا, وجہ سن لینا, میں وجہ بتا رہا ہوں آپ جی کو جی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس ملک کے اندر سیاست جو ہے, دنیا کے اندر سیاست ہوتی ہے مینیفیسٹو کے اوپر, منشور کے اوپر. لوگ یہ دیکھتے ہیں, لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کس کی حکومت آ رہی ہے, کون ہے. وہ بہت تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں لیبر پارٹی سے ہوں یا میں ڈیموکریٹک پارٹی سے ہوں. لیکن جو اکثریت لوگوں کی ہوتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار انہوں نے جو منشور دیا ہے جی وہ کتنا ہے, اس میں کیا کیا ترجیحات ہیں, وہ کیسی ہیں. اگر اس پارٹی کو ہم نے اس دفعہ موقع دیا تو یہ کم سے کم 100% نہیں تو 50% تو ضرور اس اپنے منشور کے مطابق کام کرے. لیکن ہمارے یہاں کبھی آپ نے سنا, آپ یہ صحافی ہو ماشاءاللہ, نوجوان ہو, کبھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کہیں آپ کو منشور کے اوپر سیاست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو کہ جی یہ 10 پوائنٹ تھے تحریک انصاف نے دیے تھے اور ان 3 ساڑھے 3 سالوں میں 10 پوائنٹ میں سے 4 پوائنٹ یا 5 پوائنٹ پر کام کیا ہے, 5 پوائنٹ ہے تو پھر باقی کو قوم سوچتی ہے کہ ان کو ایک اور موقع دیا جائے تاکہ یہ اپنے منشور کو مکمل کر سکے. یہ تو ہے ہی نہیں. ہم پارلیمنٹ کے اندر گئے, پہلے دن ہم پہنچے اور پہلے دن جہاں سے یہ گڑبڑ شروع ہوئی ساری جو ہوئی کہ ہمارے اندر اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں تھا کہ ہم خاموشی سے سنتے. آپ کو پسند تھی نہیں تھی, یا بقول آپ کے ہم سلیکٹڈ تھے نہیں تھے, لیکن یہ کہ اگر آپ عمران خان کے وہ تقریر کرنے دیتے اور خاموشی سنتے, جیسے کہ ہم نے شہباز شریف کو سنا, ہم نے بلاول کو سنا, ہم نے سب کو سنا, لیکن جب خان صاحب کی باری آئی تو پہلے وقت سے ہی شور شور شرابہ آپ نے وہ اٹھا کے دیکھنے پہلی تقریر کہ کس طرح آگے پیچھے کھڑے ہو کر, اور وہ وہاں سے پھر آپ کی جو بیچ میں دراڑیں پڑی تو وہ پھر بالکل وہ پوری نہیں ہو سکی. کوشش کے باوجود بعد میں آپ بھلے بولتے رہے کہ مساق ٹھیک. جمہوریت تو کر لیتے ہیں, آفتاب جنگی صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی بات تو ڈائلاگ کی طرف ہی ٹیبل پہ ہی حل ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وقت ہے آپ کے پاس, دیکھیں 2 بڑے صوبے سر آپ کے پاس ہیں. اس کا ہم نے جو حل دیا ہے نا, ہم نے یہ حل دیا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی الیکشن کروائے جائیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں فیئر الیکشن کروا دی جائے, آپ ڈیٹ کا اناؤنس کر دیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے کو تیار ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہاں دوسرا آفتاب جنگی صاحب ایک چیز اور میں, چونکہ آپ کے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں, عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے وہ فری میں ایک بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. کیا کہیں گے وہ آپ جی, کے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج 14 اگست کی جو تقریب تھی اس کے اندر جو ڈانس ہو رہا تھا, اور اس میں ہمارے وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو 14 اگست کی تقریب کے اندر تو اس کو کیا کہیں گے آپ کہ جی وہ جو باقاعدہ اسٹیج کے اوپر ڈانس ہو رہا تھا, ہمارے اسٹیج پہ ڈانس تو نہیں ہوتا, ہمارے اسٹیج کے اوپر تو اقرار الحق آ کے نجم شراز آ کے قوالی سناتا ہے, اللہ کرواتا ہے. ہم تو وہ بات کرتے ہیں, ہم تو کوئی ترانے بناتے ہیں, جو پارٹیوں کے ترانے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. ہم نے کون سا اس میں کیا ہے. آج جو ہم نے لندن ابھی دیکھا, لندن کے پروگرام کے اندر ہمارے آرمی چیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر وہ گوری جو گانے گا رہی تھی ڈانس کے ساتھ, اور وہ ہمارے لوگ جو انجوائے کر رہے تھے اس کو. تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے, یہاں پر کیا ہوتا ہے جو جب نہیں, جاتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں تو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے نا. اگر نہیں کوئی اچھی بات پارٹی ہے, کا لیکن ترانہ آپ ہی کے گاتا ہے, سیاستدان کوئی اب قوم سارے یہ ترانہ چیزیں کر رہے ہیں گاتا نا, ہے, ہم تو کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. دنیا تو ترقی اسی کر لیے گئی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے, یہ اصل ٹھیک ہے, میں میں یہ چودھری چاہتے صاحب کا ہیں. آفتاب جنگی, چودھری صاحب آپ اس پہ کیونکہ چونکہ میں پاکستان پارٹی کا موقف لیتا ہوں, وہ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ زاہد علی صاحب تھے, وہ تو خیر چلے گئے. آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک تو اس تقریب کے اندر جس کا ریفرنس آفتاب جہانگیر صاحب دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈانس ہو رہا تھا, چیزیں ہو رہی تھی, اس پہ بھی کمنٹ کر دیں. اور دوسرا, ہم کیوں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, کسی کے جلسے میں کون آ رہا ہے, کبھی خواتین پہ تنقید کرتے ہیں, کبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس کلچر کو ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ اب ہمیں اب تو 75 سال کے ہو گیا پاکستان, تو ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے نا چوہدری صاحب. جی, میں تو پہلے گزارش کی ہے کہ یہ اس قسم کے کسی اچھے خیال کو جی اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ احمقانہ بات ہے, تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ جو آفر دی ہے شہباز شریف صاحب نے, یہ احمقانہ خیال ہے. جی اب بتائیں اس کا کیا جواب دیا جائے. گزارش یہ ہے کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے, کون کیا کر رہا ہے.
میں تو بڑی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے اور میری پارٹی کا بھی خیال ہے، اس وقت ساری پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں جی ان کو سر جوڑ کے اوپر بیٹھنا چاہیے، اور سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ ایک پرماننٹ بیسس کے اوپر ایسا سسٹم چلائیں جس سے معاشی جو ہے وہ استحکام آئے پاکستان کے اندر، اور لوگوں کو روٹی ملنی شروع، لوگ روٹی سے بیزار ہیں اور اور ترقی کی طرف جا سکیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فرقان حسن صاحب. چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی وہ کہتے ہیں یہ اپنی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں. بالکل قومی ترجیحات ہمیں اپنانی ہوں گی. بالکل بار بار ایک سوال اٹھتا ہے جی کہ جی کمی That کیا is a ہے، must. ٹھیک موسم بھی ہے، یہ بھی ہے، سب وہ کچھ بھی ہاں ہے، سب کچھ ہے، کمی کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کمی صرف ایک ہے، جی عوام کہیں اور سے سوچ رہی ہے، ہمارے حکمران کہیں اور سے سوچ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے نظریے کی کمی ہے. حکمران یا عوام کے پیج پہ آ جائیں یا عوام حکمران کے پیج پہ چلے جائیں. کیسے؟ واشنگٹن جو ہے نا، جی وہ مسائل کا حل نہیں، مسائل کی بنیاد ہے. حکمران اپنے ہر مسئلے کا حل واشنگٹن میں جا کے دیکھتے ہیں، صحیح عوام اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں دیکھتے ہیں. یہ کانفلکٹ ہے عوام اور حکمران میں، چاہے وہ حکمران عمران خان ہو، نواز شریف ہو، وغیرہ وغیرہ، زرداری، کوئی بھی ہو. یہ سب کہیں اور جاتے ہیں مسئلوں کے حل کے لیے، سوچتے کہیں اور سے ہیں، یہ پڑھتے کہیں اور ہیں، یہ رہتے کہیں اور ہیں، اور کسی کے کہنے پر یہ آ کے مسلط کر دیے جاتے ہیں. جبکہ عوام قرآن اور سنت سے بات کو سوچتے. تو مجھے لگتا ہے کمی صرف ایک ہے. باقی سب کچھ ہے، موسم بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، پوری تقریر آپ کرا لیں، جب تک نظریہ عوام کی سوچوں کے مطابق آپ عوام پہ نہیں نافذ کرو گے. جو ویسٹ نے کیا تو ترقی کی ان کی ایک ہی وجہ تھی، سوچ بھی وہیں سے ہے، تھاٹ بھی وہیں سے ہے، حکمران بھی وہیں سے ہیں. ہمارا سوچ کہیں اور سے، حکمران کہیں اور سے ہیں. یا سوچ بدل دیں، جو کہ مجھے لگتا ہے 75 سالوں میں آپ نہیں بدل سکے، تو پھر یہ حکمران بدلنے تو آپ پڑیں کہہ گے. رہے ہیں اسلامی نظام ہی وائد لیں؟ مجھے تو یہی نظر آتا ہے. اور اسلامی نظام بھی صرف خلافت کا نظام، یہ جمہوری اسلامی نظام نہیں، اسلام کے تڑکے والا نظام نہیں. ایک ہے تڑکا والا اسلام، ٹھیک. ایک ہے حقیقی خلافت کا نظام. چلیں بہت شکریہ، وہی مسائل کا ہے. بہت شکریہ فرقان حسن صاحب آپ کا شکریہ، زاہد علی صاحب آپ کا شکریہ، چودھری محمد اقبال صاحب اور جناب آفتاب جہانگیر صاحب، آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور پاکستان حقیقت میں اس وقت ترقی کرے گا جب ہمیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو کی ترجیحات میں پاکستان کے عوام ہوں گے اور پاکستان کی معاشی پالیسیاں ہوں گی، تو ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ